تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو، بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ الاز سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سورۃ العصر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ لیکن یہ سورت اگرچہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر ہم غور و فکر اس کے ایک ایک لفظ پر کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ساری کی ساری سورت کے اندر لپیٹ دی گئی ہے۔ تو پوری کی پوری توجہ میری گفتگو میں رکھیے گا، تب گفتگو سمجھ آئے گی۔ بہت آج ٹف گفتگو ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس سورت کریمہ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ بہت عجیب اور حیرت انگیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورت 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر آیت کا آخر والا جو لفظ ہے اس کا آخر والا حرف را ہے، یعنی کہ اس سورت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سچ کی شاندار رعایت فرمائی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ۔ بلاغت ایک فن ہے۔ فن بلاغت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے علم معنی، یہ فن کا پہلا پہلو، اور فن بلاغت کا دوسرا پہلو ہے علم بیان، اور فن بلاغت کا تیسرا پہلو ہے علم بدی۔ یہ جو علم بدی ہے اس میں لفظوں کی تحسین اور خوبصورتی پر بحث کی جاتی ہے، اور علم بدی کی جو قسم ہے محسنات لفظیہ، اسی کو سچ کہتے ہیں۔ آئے آپ کو سچ کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی شعر کہتا ہے، کوئی 2 جملے بولتا ہے، 2 مصرے کہتا ہے، اور اس کے 2 مصرے 2 شعر ایسے ہیں کہ دونوں مصروں کے اور دونوں جملوں کے جو آخر والے الفاظ ہیں ان آخر والے الفاظ کے آخری حروف یکساں ہیں، اس کو کہتے ہیں سچ۔ پھر ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیں۔ اگر کسی نے شعر پڑھا ہے، شعر کے 2 جملے ہیں، 2 فقرے ہیں، دونوں فقروں کے آخر والے الفاظ اور ان آخر والے الفاظ کے آخری حروف یکساں ہیں،
حروف تو یکساں ہیں لیکن آخر والے الفاظ ہم وزن نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں سچے مترف. اور اگر کوئی بندہ شعر کہتا ہے اور وہ شعر دو جملوں کے اوپر مشتمل ہے، دونوں جملوں کے آخر والے الفاظ کے آخری حروف یکساں ہیں اور الفاظ بھی ہم وزن ہیں آخر والے، تو اس کو کہتے ہیں سچے متوازی. اور اگر کوئی شخص دو جملے کہہ رہا ہے شعر کے اور دونوں جملوں کے سارے الفاظ ہم وزن ہیں، اس کو کہتے ہیں سچے مراسہ. شاید آپ سمجھے نہیں. چلو اب قرآن سے ہی مسئلہ حل کرتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ تینوں قسموں کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے قرآن سے دے دوں. اللہ فرماتے ہیں سنو ہے، قرآن کی 71 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 13 اور 14. فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اللہ، یہ قرآن ہے. ارے تم کیا جانو قرآن کیا عجیب کتاب ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. دیکھو پہلے جملے کا آخر والا جو لفظ ہے وہ وقارا ہے اور دوسرے جملے کا آخر والا لفظ اطوارا ہے. دونوں جملوں کے آخر والے الفاظ کے آخری جو حروف ہیں وہ را اور الف ہیں. را اور الف ہیں، را الف را الف دونوں یکساں. یہ سچ ہوا. لیکن وقارا اور اطوارا ہم وزن نہیں ہیں. وہ جو وقارا ہے یہ فعول ان کے وزن پر ہے اور اطوارا مفعول ان کے وزن پر ہے، تو ہم وزن نہیں ہے. اس لیے یہ سچے مترف کی مثال ہوئی. اور آئے ذرا سچے متواسی کی ایک مثال قرآن سے دیکھتے ہیں. سورہ نجم ہے، قرآن کی 53 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 اور 2. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اوہ سبحان اللہ. تم اس کو گہرائی سے پڑھو گے تو مزہ آئے گا، تب من پر یار بات دل پہ لگتی ہے. کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اب دیکھو ہوا، پہلے جملے کا آخر والا لفظ ہوا اور آخر والے لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ کھڑی زبر ہے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا نہیں پڑھا جا رہا، ہوا کھڑی زبر. اسی طرح دوسرے جملے کا جو آخر والا لفظ ہے وہ غوا ہے، وہ بھی کھڑی زبر ہے. دونوں حروف جملوں کے جو آخری الفاظ ہیں ان کے آخری حروف یکساں اور دونوں لفظ بھی ہم وزن، ہوا غوا. تو یہ سچے متوازی ہے. اب آئیں سچے مراسہ کی بھی قرآن سے ایک مثال دیکھ لیں. سورۃ انفطار ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اب دیکھو پہلے جملے کا آخر والا لفظ کیا ہے؟ نعیم. دوسرے جملے کا آخر والا لفظ ہے جہیم. دونوں میم میم پر، دونوں جملوں کے آخر والے الفاظ کے آخری حروف میم میم. ٹھیک ہے، یہ سچ ہوا. اب ایک ایک حرف پورے جملے، پورے کا پورا جملہ انا ابرارا فجارا، ایک ترتیب ہے، کوئی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے. لفی لفی نعیم جہیم، پورے کے پورے جملے یکساں ہیں، دونوں کے سارے الفاظ برابر ہیں، اس لیے یہ سچے مراسہ ہے. اور اس سورت کے اندر، سورت عصر کے اندر
اللہ رب العزت نے سچ کی شاندار رائٹ فرمائی ہے. دیکھو اب پڑھیں والعصر ان الانسان لفی خسر. اب پہلی آیت کا جو آخر والا لفظ ہے وہ العصر ہے، اور العصر کا آخر والا جو حرف ہے وہ را ہے. دوسری آیت کا دوسرے جملے کا آخر والا جو لفظ ہے وہ را ہے، آخر والا جو لفظ ہے وہ خسر ہے، اور اس کا آخر والا جو حرف ہے وہ را ہے. را دونوں، لیکن العصر و خسر ہم وزن نہیں ہے، یکساں. را تو یکساں ہے لیکن ہم وزن نہیں ہے. وہ العصر ہے وہ خسر ہے، اس لیے یہ سچے مترف کی مثال ہوئی. لیکن آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الصبر دونوں ہم وزن ہیں. آخر والے حروف را اور جو آخر والے الفاظ ہیں وہ العصر اور الصبر دونوں یکساں، اس لیے یہ سچے متوازی کی مثال ہے. اگر آپ اس صورت کے اوپر نگاہ ڈالیں تو دوسری بات یہ معلوم ہوگی آپ کو کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اور زمانے کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان دنیا کے خسارے میں ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. پہلی صفت وہ ایمان والے ہیں، دوسری نیک صالح عمل کرنے والے ہیں، تیسری خود بھی حق پر چلتے ہیں لوگوں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں، چوتھی صفت خود بھی صبر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو وضاحت کروں اور اس صورت کریمہ کی آپ کے سامنے تشریح رکھوں، آئیں سب سے پہلے اس کی فضیلت پر ایک حدیث لے لیتے ہیں. المعجم الاوسط صفحہ نمبر 215. حدیث کے راوی حضرت ابو مدینہ دارمی رضی رحمہ اللہ ہے. حدیث یوں ہے ان ابی مدینہ الدارمی قال كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتقیا لم یفترقا حتی یقرأ احدهما علی الاخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يسلم احدهما علی الاخر. صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 2 صحابہ آپس میں ملتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے پر سورۃ عصر کی تلاوت نہ کر لیتے. سورۃ عصر کی تلاوت کرتے پھر سلام کرتے پھر جدا ہوتے. اللہ اکبر. تو یہ تو سورۃ العصر کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہے. اب آئیں ذرا ہم اس سورت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر تدبر کرتے ہیں. اس سورت کریمہ کا سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے والعصر. اس آیت کے اندر ایک حرف ہے اور ایک لفظ ہے. واو حرف ہے، العصر لفظ ہے. واو کا مطلب ہے قسم. عربی زبان میں قسم کے لیے 3 حروف استعمال ہوتے ہیں. واو پہلا حرف واو ہے، جیسے والنجم والتین والشمس والضحاها، اور جیسے یہاں ہی والعصر. دوسرا جو حرف ہے
وہ ہے با، جیسے ہم بولتے ہیں باللہ لأقتلنک، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور ماروں گا۔ تیسرا حرف جو ہے قسم کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا وہ تا ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء قرآن کی 21 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قسم کا تذکرہ کیا ہے، تاللہ لاکیدن اصنامکم، تاللہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا۔ عربی کے اندر 3 حرف قسم کے لیے آتے ہیں، واو، باؤ اور تا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس سورۃ کریمہ میں جو قسم کے لیے لفظ استعمال کیا وہ وا ہے، والعصر۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ قسم جو اٹھائی ہے زمانے کی اللہ نے اٹھائی ہے، کسی بندے نے نہیں اٹھائی۔ یہ قسم اٹھانے والی ذات اللہ کی ہے جو زمانے کی قسم اٹھا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی چاہے، جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے؟ تو بھائیو اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، تو کیا وہ اس وجہ سے قسم اٹھاتا ہے کہ وہ چیز اس کے ہاں اہمیت والی ہے، بڑی مرتبے والی ہے، بڑی شان والی ہے؟ کیا جو اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم اٹھا رہا ہے، کیا اس وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ وہ چیز، وہ مخلوق اللہ کے ہاں بڑی رتبے والی ہے، بڑی عظیم ہے؟ نہیں بھائیو، بلکہ اللہ رب العزت اس لیے اس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے کہ وہ چیز انسانوں کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس چیز میں انسانوں کے لیے بڑے فوائد اور بڑے منافع ہیں، اس لیے اللہ رب العزت انسانوں کے اعتبار سے اس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے، نہ کہ اللہ اس وجہ سے قسم اٹھا رہا ہے کہ اس چیز کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی بھی قسم اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو 7 مقامات پر اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے، باقی جتنے مقامات پر بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اللہ معلوم یہ ہوا کہ اپنی بھی قسم اٹھا سکتا ہے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو یہ انسان ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ماں قسم میں نے ایسے کیا، مینو تیرے سر دی قسم ہوئے، مینو اپنے باپ کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا۔ آؤ ذرا وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، جامع ترمذی ہے، کتاب الایمان والنظر ہے، حدیث نمبر 1580 ہے۔ حدیث کے راوی سعد ابن عبیدہ رحمہ اللہ ہے۔ حدیث یوں ہے، ان سعد ابن عبیدہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمع رجلا یقول لا والکعبۃ، فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں ہیں، ایک بندے نے قسم اٹھائی، کہتا ہے کعبہ کی قسم۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر اور شرک کیا۔ تو انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا کہ کیا کوئی قرآن کی قسم اٹھا سکتا ہے؟ ہاں بھائیو، انسان قرآن کی قسم اٹھا سکتا ہے،
یوں کہہ سکتا ہے مجھے کلام اللہ کی قسم، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفتوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے حلف نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو کاغذ ہے وہ بھی مخلوق، جس سے قرآن کے حروف لکھے گئے ہیں وہ سیاہی وہ بھی مخلوق، کیونکہ قرآن کا گدا اور وہ بھی مخلوق اور قرآن کے صفات وہ بھی مخلوق، اس لیے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، یوں قسم اٹھائی جا سکتی کلام اللہ کی قسم۔ اللہ کے قرآن کی قسم ایسا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قرآن کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہو گیا، قسم کھا کر کے کوئی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے، قسم کھا کر کے کوئی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کا دستور ہے، تمام زبانوں میں رواج ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی صورت میں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا یہ ایک شاندار اسلوب ہے۔ کیوں؟ نقطہ بتا رہا ہوں، نوٹ کرو۔ کیونکہ قسم کھا کر کے جب کوئی بات کہتا ہے تو دعوے سے پہلے دلیل آ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ در حقیقت والعصر، یہ دلیل ہے زمانے کی قسم۔ اس دلیل کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ دعوے سے پہلے جب قسم اٹھائی جاتی ہے، سمجھ لو کہ دعوے سے پہلے دلیل آ جاتی ہے، یہ اسلوب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، در حقیقت یہ دلیل ہے کہ زمانے کی قسم، اور اس کے آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اور اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ قسم انسان کیوں اٹھاتا ہے؟ آدمی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ قسم اٹھانے کی اولن وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جو آدمی قسم اٹھا رہا ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے، وہ اپنے اعتبار کو بحال کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھا کر کے بات کہتا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ قسم اٹھانے کی یہ ہے کہ آدمی تو معتبر ہے، لوگ اس کو صادق الامین کہتے ہیں، وہ سچا ہے، کردار اس کا بہترین ہے، لیکن وہ قسم اس وجہ سے اٹھانے پر مجبور ہے، وہ جو اپنے مخاطب کو بات کہنے جا رہا ہے وہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس پر اسے گمان گزر رہا ہے۔ اگر میں نے اپنے مخاطب کے سامنے یہ بات رکھی، یہ اتنی عجیب بات ہے کہ میرا مخاطب کہیں ششو پنج میں نہ پڑ جائے اور شکوک و شبہات اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے، ان شکوک و شبہات کی رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے قسم اٹھا کر کے، اسی لیے وہ بات کرتا ہے کہ میری بات کے بعد جو اس کو میں اس کے سامنے رکھوں گا، اگرچہ وہ معتبر ہے لیکن بات اتنی عجیب ہے کہ اس پر یقین کرنا اگلے کے لیے مشکل ہے، اس لیے اس کے شکوک و شبہات کی رسیوں کو کاٹنے کے لیے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں قسم کا مفہوم اور اس کی حقیقت بیان کروں، آؤ ذرا یہ بتا دوں کہ یہ جو لفظ قسم ہے، قاف سین میم، بالکل اسی طرح اللہ نے اس کو اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اسی طرح بالکل لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، واقعہ ہے قرآن کی 56 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، لَقَسَمٌ لَوْ، دیکھو لَقَسَمٌ آگیا، قَسَمٌ، یہ جو لفظ قسم ہے یہ قرآن میں اسی طریقے سے درج ہے، قسم کا لفظ اسی طریقے سے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، بے شک یہ البتہ قسم جو ہے بہت بہت بڑی ہے، اگر تم جان لو، اللہ
اور آئے آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ قسم کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت اور اس کا مفہوم کیا ہے، قسم کی حقیقت میں کیا چیز داخل ہے، اور وہ بھی قرآن سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ زخرف قرآن کی 43 نمبر کی صورت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کو، اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یقسمون یعنی کہ قسم کی حقیقت میں تقسیم داخل ہے، بانٹنا داخل ہے، کاٹنا داخل ہے، تقطیع داخل ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، نہیں سمجھے، میرے ہاتھ میں سیب ہے، 4 لڑکے میرے سامنے ہیں، چاروں کو وہ میں سیب دینا چاہتا ہوں، یوں ہی اٹھا کے نہیں دوں گا، بلکہ اس کے 4 ٹکڑے 4 کاٹوں گا، ٹکڑے تب دوں گا۔ تو قسم کیا ہے؟ قسم کاٹتی ہے، کیا کاٹتی ہے؟ جب کسی انسان کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، وہ بات کر رہا تھا، اس بات پر اس کو یقین نہیں بلکہ شک آیا ہے، اس شک کو قسم دے کر کے کاٹا جاتا ہے، اسی لیے قسم کہا گیا۔ آؤ ذرا قرآن سے ہی ایک مثال لیتے ہیں، ستاراف ہے، قرآن کی 7 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20 دیکھ لیجئے گا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رکھا، کیا فرمایا؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما وري عنهما من سوءتهما قال ما خطبكما ربكما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اب جب اما حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، یہ شجر جس سے منع کر دیا گیا اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان آ گیا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ جو درخت سے روکا گیا ہے تم نہیں جانتے اللہ نے تمہیں کیوں روکا ہے، اس وجہ سے روکا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اب یہ شیطان نے ان کو بات کہی ہے، کیا کہی؟ یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ اور کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب جب یہ شک پیدا ہوا اما حوا اور آدم علیہ السلام کے دل میں کہ کہیں یہ بکواس نہ کر رہا تو اس نے ساتھ کیا؟ قاسمہما، اس نے ساتھ ہی قسم اٹھائی ان دونوں کے لیے، مجھے رب کی قسم ہے۔ اللہ دیکھو شک کو کیسے کاٹ رہا ہے یہ خبیث، کہتا مجھے رب کی قسم ہے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، بس کیا تھا، پھر شیطان نے ان کو پھسلا لیا، یہ قسم تھی۔ دیکھو شک پیدا ہوا، ابلیس نے وسوسہ ڈالا، وسوسہ جب دل میں آیا کہ تم اس لیے پھل سے روکے گئے ہو کہ کہیں ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، جب کہا کہیں یہ بکواس نہ کرتا ہو، ساتھ ہی اس نے اس بکواس کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ قاسمہما، مجھے رب کی قسم ہے میں تمہارے دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ اللہ، یہ قسم اٹھا کر کے اس نے ان کے شک کو دور کیا اور اما حوا اور آدم نے وہ پھل کھایا جس سے وہ روکے گئے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ یہاں سے آیت سے ایک نقطہ بتا کے جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس درخت جو ممنوع درخت ہے اس کا پھل کھا لو۔ پھل کھانے سے ننگا ہونے کا کیا مطلب تھا؟ کہ دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اسی آیت میں۔ من سوءتہما، جو وہ شرمگاہوں کو چھپا رہے تھے وہ اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھے وہ پھل کھا کر کے وہ ننگی ہوگی۔ پتا چلا گناہ کیسا بھی ہو اس میں بے عزتی ہے، عزت نہیں ہے۔ اللہ
اب کوئی بندہ یہاں ننگا ہو تو ہر بندہ اس کا تماشا بنائے گا، اس کی بے عزتی ہے، عزت خاک. ارے بھائی پگڑی سر پہ جو پگڑی ہے وہ نیچے گر جائے وہ عزت خاک میں مل جاتی ہے، تو اگر انسان کا سطر ہی کھل جائے تو اس کی عزت کیا باقی رہے گی؟ تو پتہ چلا، نقطہ یہ ملا کہ کسی گناہ کے اندر عزت اور خیر اور بھلائی نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ انسان کے لیے بے عزتی اور ہر گناہ انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، یاد رکھ لیجیے کہ ہمارے اما حوا اور آدم علیہ السلام نے صرف ایک گناہ کیا، ایک چیز، وہ چیز جس سے روکے گئے تھے، صرف ایک چیز تھی، وہ کرنے سے جنت سے نکالے گئے. اب ہم اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں کہ ہم اللہ کی کتنی منع کی ہوئی چیزوں کو بڑے دلیری کے ساتھ ہم اس کو انجام دیتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. اب دیکھو بھائی، عبد الغفار اپنے گھر میں ہے، قبضہ پہلے عبد الغفار بھائی کا ہے، تو قبضہ لینا کسی اور کے بس میں مشکل ہوگا. اگر اس کے گھر کو کوئی اور قبضے میں لے لے، اب اس کا داخل ہونا مشکل ہے. بھائی جب وہ جنتی تھے اس سے نکالے گئے، جب جنت میں تھے، قبضہ تھا جنت میں، وہ اس وقت نکال دیے گئے. اب تو جنت میں ہم ہے ہی نہیں، اب جنت میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک گھر میں داخل ہونا جس گھر پر کسی غیر نے قبضہ کر لیا ہے، کتنا مشکل ہے. آدم علیہ السلام اما حوا سے ایک غلطی ہوئی ہے، ایک غلطی صرف، سزا کیا ملی؟ جنت سے نکال دیے گئے. اور ہم لاکھوں غلطیاں کریں، گناہ کریں، خطائیں کریں، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کریں، اور سمجھیں یہ کہ جنت ہمیں مل جائے گی، جنت ہمارا مقدر بن جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جنت ہمارا مقدر بن جائے، جنت ہمارے حصے میں آ جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیں واو اللہ نے کس لیے استعمال کیا ہے؟ قسم کے لیے. تو معلوم ہوا انسان قسم کیوں اٹھاتا ہے. اس کی ایک وجہ میں نے بیان کی ہے کہ قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ وہ غیر معتبر ہوتا ہے. دوسرا اس وجہ سے اٹھاتا ہے، معتبر تو تھا، بات اتنی عجیب تھی کہ اس پر یقین کرنا مشکل تھا. اس شک کی رسیوں کو توڑنے کے لیے وہ قسم اٹھاتا ہے. اور قسم تین طرح کی ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی جو انسان پکے ارادے کے ساتھ اٹھاتا ہے، اس قسم پر انسان کی اگر پوری نہیں کرتا ہے تو کفارہ ہے. قسم کا کفارہ یہ ہے، وہ 3 روزے رکھے گا، ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کپڑے پہنا. یہ کفارہ ہے قسم کا. دوسری قسم غموس ہے، یہ دوسری قسم ہے قسم کی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دکانداری ہے اس کی، کہتا ہے کپڑا آیا ہے، گاہک کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے اتنے میں پڑا ہے اور میں تجھے اتنے میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ پڑا نہیں تھا، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی کسی چیز پر قسم اٹھا کر کے سودا بیچ رہا ہے. اس قسم کے اوپر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ گناہ پائے گا. پہلی قسم کے اوپر اگر وہ کفارہ دیتا ہے تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. دوسری قسم کے اوپر جو وہ کاروبار میں یا کسی کام میں قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں صبح تجھ سے ملوں گا، لیکن وہ ملتا نہیں ہے، تو گناہ ہے، اس پر اس کو گناہ ہوگا. اور جو بندہ قسم اٹھا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قسم اٹھا کر کے اپنا سودا بیچتا ہے، اللہ کی قسم بندہ، اللہ رب العزت اس بندے کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. سودا تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ برکت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. اگر یہ بستی والے یا علاقے والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیں
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کے اوپر کیا کروں گا؟ برکات، برکت کی جمع ہے، اللہ نے برکات بولا ہے، آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دوں گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے، پیسہ نہیں ہے۔ سودا تو قسم اٹھا کے تمہارا بک جائے گا۔ آج اگر کسی نے عدالت کے اندر قسم تو اٹھا دی جھوٹی، لیکن یاد رکھو وہ بری تو ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اس کی سزا پائے گا۔ سودا تو بک جائے گا، آخرت میں اس کی سزا پائے گا، اور دنیا میں ذلت یہ ہوگی کہ اس پیسے کو زنگ لگ جائے گا۔ زنگ کیسا لگے گا؟ گھر میں بیماریاں آئیں گی، پیسہ چوری ہوگا، اس پیسے کے اندر ایک رتی کا سکون نہیں ہوگا۔ جس سکون کو وہ تلاش کر رہا تھا پیسوں میں، وہ پیسہ اس کو سکون نہیں دے پائے گا۔ وہ مرتا پھر رہا ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اس بندے کو ایک پل کا بھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ کیا تم نے پیسے میں سکون سمجھا ہے؟ دولت میں سکون سمجھا ہے؟ ان بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر اور ان بڑے بڑے نرم اور ملائم بستروں کے میں آپ نے سکون سمجھا ہے؟ ان میں ہرگز سکون نہیں ہے۔ سکون تو اللہ کے دین میں ہے۔ جس کا دل اللہ سے لگ جائے گا اس کو سکون ہی سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری قسم کون سی ہے؟ اس قسم کو کہتے ہیں لغو۔ کسی بندے کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ دی قسمیں انجے، اللہ دی قسمیں انجے۔ اگرچہ اس بندے کو چاہیے کہ یہ قسم نہ اٹھائے، لیکن اللہ لغو قسم پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ اس کی عادت بن گئی، وتیرہ ہے، اللہ دی قسمیں انجے، اللہ دی قسمیں انجے۔ لیکن یہ بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کو اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں ہے، اسی لیے تو وہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جس بندے کو خود کو کانفیڈنس نہیں ہے، جھوٹا ہے، وہ سچا کرنے کے لیے بار بار قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس بار بار قسم اٹھانے کو لوگ کہتے ہیں، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس قسم کو جو وہ بار بار قسم اٹھا رہا ہے کسی کو دھوکہ نہ دے رہا، کسی کا مال ہڑپ نہ کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر رہا، اس قسم کی آڑ میں وہ کسی کی عزت سے کھیل نہ رہا، یہ بات ملحوظ ہو۔ ہاں قسم اٹھاتا ہے معمولی معمولی بات، اس پہ اللہ رب العزت پکڑ تو نہیں کریں گے، لیکن اس کو چاہیے اس کا جو امیج ہے، اس کی جو کردار ہے، وہ ایک معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں یار آج گل گل تے قسم چک دینا، اندھی کوئی حمیت، اندھی کوئی یار۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ایک لمحے قسم سے بچے۔ اگر اٹھاتا ہے تو ہاں کسی سچی بات پہ قسم اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اسے تقویت آتی بات میں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم اٹھانے والا اللہ ہے، اور قسم کھا کس کی رہا ہے؟ زمانے کی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ پہلے دلیل ہے پھر دعویٰ ہے۔ دعویٰ کہ ان الانسان لفی خسر۔ اب اگر اثر کے اوپر نگاہ ڈالیں، اثر کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ۔ ایک اور لفظ کا مطلب زمانہ ہے، اور اس پر بھی اللہ نے پوری صورت لکھی ہے، سو دہر۔ اللہ اکبر۔ اب اثر اور دہر کے اندر فرق بتا دوں۔ دیکھو اثر اور دہر دونوں ہم وزن ہیں۔ اثر کیا ہے؟ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک یہ زمانہ ہے، اثر، اس کو اثر کہتے ہیں، یعنی کہ زمانے کا جز یہ اثر ہے، اور زمانے کا کل یہ دہر ہے۔ پھر سمجھ لیں، اگر انسان پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک یہ اثر ہے، اور اللہ نے والعصر کہا ہے، کیا قرآن کی گہرائی ہے۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، تیری پیدائش سے لے کر کے تیری موت کی قسم ہے، تیرا ساری کی ساری یہ زندگی کا دورانیہ سارے کا سارا گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ دلیل تھی، پہلے دلیل تھی دعوے سے۔ مگر وہ آدمی، وہ شخص
جس میں 4 نشانی. تو انشاءاللہ تعالی اسی اثر کے اوپر 6 جمعے چلیں گے. ابھی تو صرف واو پر بولیں، پھر اثر پہ بولیں گے انشاءاللہ، پھر ایک ایک حرف کو دیکھیں گے. آمنو تو آمنو کے بعد جو عمل ہے، ایک عمل ہوتا ہے ایک فعل ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فعل کہاں بولا جاتا ہے، عمل کہاں بولا جاتا ہے. حالانکہ کام دونوں کا معنی کام ہے. جس طرح اثر ہے دہار ہے، آگے اثر کی تفسیر صرف لفظ اثر پر بحث، پھر ایک ایک حرف پر انشاءاللہ جائزہ لیں گے. آج واو پر بات کی ہے تو انشاءاللہ جو اگلا جمعہ کوئی بھی ہوگا اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اثر پر بحث کریں گے اور اس سے آگے چلیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.